فرعون اور اس کے لشکر کے لوگ داخل ہوئے تو فغشیہم من الیم ما غشیہم، یعنی موجیں اٹھیں اور کچھ اس طریقے سے اٹھیں اور اس طرح انہوں نے پورے لشکر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے، بس ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ اس کو اس طرح واضح کیا ہے یا بیان کیا ہے۔ ایسا ہی معاملہ سدرۃ المنتہا کے بارے میں قرآن میں دیکھا جا سکتا ہے، اس میں بھی یہی اسلوب ہے کہ اس وقت سدرہ کو ڈھانپ رہا تھا جو کچھ کے ڈھانپ رہا تھا، یعنی اس کو بیان کرنا الفاظ میں ممکن نہیں ہے۔ اس صورتحال میں کیونکہ ہولناکی، عظمت، جلالت یہ بیان کی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ شرح و وضاحت ہم جیسے عاجز بندوں کو کرنا ہی ہوتی ہے، تاکہ جس حد تک بھی تصویر سامنے لائی جا سکتی ہے وہ آ جائے۔ تو میں نے لکھا ہے کہ یہ اس موقع پر اختیار کیا جاتا ہے، یہ اسلوب اس موقع پر اختیار کیا جاتا ہے جب الفاظ تعبیر سے قاصر ہو جائیں۔ بائبل کی کتاب خروج میں یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی میں نے کتاب خروج سے وہ اقتباس پڑھ کے سنایا تھا جس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے لوگ دریا پار کر رہے تھے اس وقت کیا ہوا، اس کی ایک تصویر وہاں کھینچی گئی ہے۔ اب یہ اسی باب میں، باب 14 ہے، اسی باب میں 5 سے 28 آیات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب فرعون اور اس کے لشکر دریا میں داخل ہونے لگے تو پھر کیا ہوا۔ یہ واقعہ اس طرح بیان ہوا ہے، جب مصر کے بادشاہ کو خبر ملی کہ وہ لوگ چل دیے تو فرعون اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا، یعنی پہلے تو کچھ ملائمت کے انداز میں وہ راضی ہو گیا تھا، اجازت دے دی تھی، یہ معلوم ہوتا تھا کہ امن کے ساتھ معاملات طے ہو گئے، یعنی اس نے نہیں ماننا یہ اس کا فیصلہ ہے، اور بنی اسرائیل کو بہرحال یہاں سے جانا ہے، وہ اگر آمادہ ہو گیا ہے تو وہ اطمینان کے ساتھ نکل جائیں گے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ ابھی زیر بحث نہیں تھا۔ بائبل یہ بیان کر رہی ہے کہ اس کی رائے تبدیل ہو گئی اور اس کے خادموں کا دل ان لوگوں کی طرف سے پھر گیا۔ اور کیوں پھر گیا، یعنی رائے کیوں تبدیل ہوئی، اس کی وضاحت کیا، اور وہ کہنے لگے کہ یہ ہم نے کیا کیا کہ اسرائیلیوں کو اپنی خدمت سے چھٹی دے کر ان کو جانے دیا، یعنی ایک طرح کی غلامی کی زندگی تھی۔ یہ لوگ بالکل اسی طریقے سے خدمات انجام دیتے تھے جس طرح کسی زمانے میں غلام انجام دیتے رہے ہیں۔ محکومی کے زمانے میں جیسی صورت پیدا ہو جاتی ہے یہ اس سے بھی آگے کی چیز تھی، اور یہ زمانہ وہ تھا کہ جس میں لوگ اس میں کوئی تردد محسوس نہیں کرتے تھے۔ بڑی قوم تھی، لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور وہیں دارالحکومت کے پاس ہی رہتے تھے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اشرافیہ کو ان کی خدمات میسر تھی۔ تو ایسے ہی دیکھیے نا کہ اگر آپ کے گھروں میں کوئی خواتین کام کر رہی ہیں، کوئی مرد خدمات انجام دے رہے ہیں، آپ کو اپنے ہاں بعض کاموں کے لیے جب کبھی مزدور درکار ہوتے ہیں تو اسی بستی سے مل جاتے ہیں، اور یک بے یک معلوم ہو کہ وہ پوری قوم اپنا سامان اٹھا کے جا رہی ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے خود ہماری ددھیال کے گاؤں کے بالکل قریب مسیحیوں کی ایک بستی تھی۔ یہ افسوسناک ہے کہ وہ سب اسی طرح کی خدمات انجام دیتے تھے، لیکن پورے گاؤں کی زندگی کا انحصار تھا ان پر۔ اگر وہ وہاں سے اٹھ کر کہیں اور جانے کا فیصلہ کر لیتے تو بڑے مسائل پیدا ہو سکتے تھے۔ تو یہی کم و بیش ان کے ساتھ ہوا کہ وہاں لاکھوں کی تعداد میں ایک غلاموں کی بستی موجود ہے یا بستیاں موجود ہیں، وہ وہاں سے آتے ہیں اور خدمات انجام دے دیتے ہیں۔ تو اس کا دل پھر گیا، اس کی رائے تبدیل ہوئی، اور انہوں نے بھی کہا کہ یہ ہم کس شخص کے شہر میں آ گئے
یعنی اس نے پہلے کچھ معجزات دکھائے، کچھ ہمیں تنبیہات کیں، اس کے بعد اس کی طرف سے کچھ نشانیاں نمودار ہوتی رہیں۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری عقل ماری گئی اور ہم راضی ہو گئے کہ چلیے ان کو جانے دیا جائے، لیکن اس سے تو ہمارا سارا نظم بالکل درہم برہم ہو جائے گا۔ گھر کیسے چلیں گے؟ خدمات کون انجام دے گا؟ خدمت کے کام کرنے کے لیے کہاں سے اتنے لوگ میسر آ جائیں گے؟ یہ صورتحال ظاہر ہے کہ تشویش کا باعث بنی، تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ بڑی غلطی ہو گئی۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا۔ یعنی اب فرعون نے کہا کہ جس طرح کسی قوم پر یا کسی علاقے پر حملہ کرنے کے لیے فوجیں تیار کی جاتی ہیں یا بادشاہ حملہ کرتے تھے، تو یہ اگر آپ مغلوں کے حملوں کی بھی تاریخ پڑھیں تو اس میں خصوصی خیمہ بادشاہ کے لیے ہوتا تھا، اس کے گرد پہرے دار ہوتے تھے، اور بالعموم وہ رتھوں کی صورت ہی میں آگے بڑھتے تھے، یا وہ ہاتھی ہوں گے جو کھینچ رہے ہوں گے یا بیل ہوں گے جو کھینچ رہے ہوں گے۔ اس نے اپنا رتھ تیار کروایا، یعنی فرعون نے، اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا۔ ظاہر ہے یہاں قوم کے لوگوں سے مراد وہی جو لشکر بن سکتے تھے۔ قرآن نے اس کو بیان کر دیا ہے کہ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ۔ اس زمانے میں بہت زیادہ فوجیں جس طرح اب رکھی جاتی ہیں نہیں رکھی جاتی تھی، کیونکہ جس طرح کی تربیت اب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، یا جس طرح کے ہتھیار اب وجود میں آ گئے ہیں، یا جس طرح کی فوجی ٹریننگ اب ناگزیر ہو گئی ہے، یہ اس زمانے کی ضرورتیں نہیں تھی، لوگ اپنے طور پر لے لیتے تھے۔ تو اس طرح کے موقعوں پر یا تو ایک نفیر عام سی ہو جاتی تھی، سب لوگ چلے، اور یا یہ ہے کہ جو لوگ لڑنے کا حوصلہ رکھتے تھے ان کو کچھ نہ کچھ تنخواہیں بھی ملتی رہتی تھیں، وہ کہیں چھاؤنیوں میں پڑے بھی ہوتے تھے، وہ آ جاتے تھے۔ تو اس طرح سے اس نے اپنی قوم کے لوگوں میں سے لشکریوں کو گویا ساتھ لیا۔ تب اس نے اپنا رتھ تیار کروایا اور اپنی قوم کے لوگوں کو ساتھ لیا، اور اس نے 600 چنے ہوئے رتھ، اب یہ اس کی اس وقت کی جو فوجی قوت ہے اس کو بائبل بیان کر رہی ہے۔ یعنی وہ جو رتھ تیار کیے گئے، عام طور پر بیل ہانکتے تھے، جو رتھ تیار کیے گئے ان میں سے یعنی ایک منتخب تعداد، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کسی حملے کے لیے یا کسی مہم کے لیے سینکڑوں کی تعداد میں اس طرح کے رتھ بنا لیے جاتے تھے۔ جب وقت آتا تھا تو اس میں 600 چنے ہوئے رتھ، یعنی اتنی بڑی تعداد میں اس نے باقاعدہ منتخب کیا کہ اس طرح کے بیل ہوں گے، ان میں سے یہ لوگ ہوں گے، اس طرح کے سائز ہوں گے، جو طریقہ تھا بہترین طریقے سے منتخب کیا۔ بلکہ مصر کے سب رتھ لیے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ 600 تو گویا منتخب کر لیے، لیکن اور بھی کہا کہ جو اس طرح کے نہیں ہیں وہ بھی آ جائیں، اور ان سبوں میں سرداروں کو بٹھایا۔ سرداروں کو بٹھایا جس طرح سے لشکر میں آپ تقسیم کرتے ہیں، یہ 5000 ہے، یہ 10,000 ہے، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے یہ فلاں بٹالین ہے، تو اس طریقے سے مقرر کیا کہ کون کس کی قیادت کرے گا، کیونکہ یہ اندیشہ تھا کہ آگے سے مقابلہ ہوگا یا بنی اسرائیل میدان میں آ جائیں گے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا، یعنی اب یہ تعاقب کرنے کے لیے پیچھا کرنے آئے، اس کو یہاں میں نے حذف کر دیا، اس کی تفصیلات ہیں کہ وہ کیسے نکلے، پھر کس طرح سے آئے، وہاں دریا تک کیسے پہنچے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا۔ اس کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب بنی اسرائیل پار اترے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بس نکل گئے، یعنی اللہ کا شکر ہے قوم بھی نکلنا شروع ہو گئی ساری کی ساری۔ تو وہاں فرمایا ہے کہ یہ سمندر جس کو ہدایت فرمائی تھی آپ کے عصا نے کہ یہ پوربی آندھی کے ذریعے سے پہاڑ بن کے دائیں بائیں چلا جائے، آج راہ کرم اس کو چھوڑ دیں، اب یہ اپنی جگہ پر آ جائے۔ وہ پیغمبر کے ہاتھ میں معاملہ دے دیا گیا، تو اس کو قرآن نے ایسے ہی بیان کیا، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اب سمندر کو اپنے سکون پر آنے دے، اس کو آپ نے اسی طرح چھوڑ دیا۔ تو یہ غالباً اسی موقع کی بات ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا تاکہ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے،
یعنی وہ پانی ہم نے جو پوربی تند ہوا سے اٹھا دیا تھا اور اس کو دائیں بائیں پھیلا دیا تھا، اس پانی کو اب ایک اور اذن ملنا چاہیے کہ واپس آ جائے۔ وہ ملے گا تو واپس آئے گا، ورنہ اسی طرح بہتا رہے گا۔ پانی مصریوں اور ان کے رتھوں اور سواروں پر پھر بہنے لگے، اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر کے اوپر بڑھا دیا، اور صبح ہوتے، اب یہ دیکھیے رات میں نکلے تھے، یہ نکل گئے، یہ اندازہ ہو گیا کہ پیچھا کیا جا رہا ہے اور وہی لوگ پیچھے سے آ رہے ہیں، تو صبح ہوتے ہوتے اور صبح ہوتے ہوتے سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا۔ یعنی اس سے پہلے کہ وہ لوگ آئیں اور ان تک پہنچ جائیں، سمندر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ جیسے ہی سمندر نے رخ پلٹا اور وہ اپنی اصل حالت پر آنے لگا، تو یہ بائبل بیان کرتی ہے، اور مصری الٹے بھاگنے لگے۔ یعنی انہوں نے اندازہ کیا کہ یہ تو ہم غلط توقع وابستہ کر بیٹھے، سمندر واپس آ رہا ہے۔ اب سمندر اگر واپس آ گیا ہے تو پھر اس کو پار کرنے کے دوسرے طریقے ہوں گے، اس طرح تو پار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ اتر گئے ہیں اس کے اندر اور بظاہر خشک سا راستہ ہے، پانی ہٹ گیا ہے، آپ جا رہے ہیں، اب پانی واپس آ رہا ہے تو پانی تو پھر پانی ہوتا ہے۔ تو یہ لکھا ہے کہ سمندر پھر اپنی اصلی قوت پر آ گیا اور مصری الٹے بھاگنے لگے، اور خداوند نے سمندر کے بیچ ہی میں مصریوں کو تہو بالا کر دیا۔ یعنی اب نہ آگے بڑھنا ممکن رہا ان کے لیے، نہ بھاگ کر پیچھے جانا۔ کچھ بھاگے ہوں گے لیکن سمندر نے ان کو تہو بالا کر دیا، اور پانی پلٹ کر آیا اور اس نے رتھوں اور سواروں اور فرعون کے سارے لشکر کو جو اسرائیلیوں کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں گیا تھا غرق کر دیا، اور ایک بھی ان میں سے باقی نہیں۔ یعنی سب کے سب غرقاب ہوئے، اور اس طرح سے بنی اسرائیل بالکل محفوظ دوسرے کنارے پر اتر گئے۔ تو یہ قرآن مجید نے اس کیفیت کو، یعنی سمندر واپس کیسے آیا، اس کی موجیں کس طریقے سے پھر چھا گئیں، وہ پورا لشکر کس طریقے سے اس کی نظر ہو گیا، تو اس کو بیان کرنے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ فغشیہم من الیم ما غشیہم، اس کی فوجوں کو دریا سے ڈھانپ لیا جس چیز نے ڈھانپ لیا۔ یعنی تم اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتے، اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیا طوفان تھا جو لوٹا اور اس نے ان کو غرقاب کر دیا۔ ارشاد ہوا یا بنی اسرائیل، یعنی اب وہ گویا دوسری طرف اتر گئے ہیں۔ کہاں تو فرعون کی غلامی میں تھے، وہ صورتحال تھی جس کو قرآن مجید جب بیان کرتا ہے تو بالعموم اس کی ہولناکی کا اندازہ کرانے کے لیے یہ کہتا ہے کہ تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے اور تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، تم سے خدمت لیتے، تمہیں انہوں نے غلام بنا رکھا تھا۔ تو اب جب یہ حسن و خوبی کے ساتھ اللہ کی عنایت سے، اس کی مدد سے دوسرے کنارے پر چلے گئے اور اگلے سفر کی ابتدا کرنے کے قابل ہو گئے، تو فرمایا یا بنی اسرائیل قد انجیناکم من عدوکم، اے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی۔ یاد کرو، یعنی اس طرح ہوا تھا۔ یہ جو واقعہ ہے یہ ان کے ہاں ایک عید کا واقعہ بن گیا تھا۔ چنانچہ جو عیدیں بنی اسرائیل کے لیے مقرر تھیں ان میں سے ایک عید یہ بھی تھی، اس میں خصوصی تقریبات ہوتی تھیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اس طرح سے ظاہر ہوئی اور اس نے ہمیں فرعون کی غلامی سے نجات دی، اور یہ اس کا معجزہ سامنے آیا۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے اس طرح تمہارے اس دشمن سے تم کو نجات دی تھی۔ وَوَعَدْنَكُمْ جانب الطور الایمن، اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا۔ طور کے مقدس کنارے کا وعدہ، یعنی پہلے تو یہ فرمایا کہ تمہیں ہم کس طرح سے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر سمندر کے پار لے آئے، اور تمہارے دشمن کو ہم نے کیسے غرقاب کیا، اور اب اس وعدے کا حوالہ دیا۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کا عام طریقہ یہی ہے کہ وہ جو بائبل میں وضاحت کے ساتھ چیزیں بیان ہوئی ہیں بس ان کا حوالہ دے دیتا ہے۔
اس میں پیش نظر یہی ہوتا ہے، بعض جگہوں پر تو کہا ہے کہ وہاں جا کے دیکھ لو، اس کو وہاں لوگ پڑھ لیں، دیکھ لیں۔ اس کی وضاحت میں نے لکھا ہے، یہ اس وعدے کی طرف اشارہ ہے جو دریا پار کر لینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی شریعت دینے کے لیے فرمایا۔ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم میرے پیغمبر کے ساتھ اس علاقے کو چھوڑ کر نکلو گے۔ اب مصر میں کم و بیش 500 سال تم نے قیام کر لیا، اپنا ساز و سامان اٹھاؤ اور پیغمبر کے ساتھ آپ ایک نئی سرزمین کے لیے سفر کی ابتدا کرو۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ نئی سرزمین فلسطین تھی۔ اس زمانے میں اس کو کنعان سے تعبیر کیا جاتا، اب بھی اس کا اوپر کا حصہ کنعان ہی کہلاتا ہے۔ اس علاقے کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا تھا۔ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مدینہ دارالہجرت تھا، ان لوگوں کے لیے سرزمین فلسطین دارالہجرت بنی۔ اور یہ بات بھی قرآن نے سورہ مائدہ میں واضح کر دی ہے کہ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے منتخب کر لیا تھا، اور پھر اس کے بارے میں بائبل میں بڑے خصوصی احکام بیان ہوئے ہیں۔ جب ہم تورات کو پڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سرزمین، اس کے بارے میں ایک قانون ہے جو بیان کیا گیا ہے۔ میں نے اپنی کتاب مقامات میں خدا کے فیصلے کے زیر عنوان اس کو بھی اور اتمام حجت کے قانون کو بھی اور ان کے باہمی فرق کو واضح کیا ہے کہ یہ دو کیا قوانین ہیں اور ان کی کیا خصوصی حیثیت ہے۔ تو یہ ان کی منزل ہے، یہ دارالہجرت ہے، یہاں ان کو پہنچنا ہے، اور اس مقصد کے لیے انہیں وہاں سے نکال لیا گیا ہے۔ یعنی جس طریقے سے مدینہ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو لا کر پھر جزیرہ نما عرب کو توحید کا مرکز بنایا گیا، اور کعبے کی تولیت بھی قریش سے لے لی گئی، بیت اللہ کی یا بیت الحرام کہیے، جو پہلی مسجد زمین پر بنائی گئی ہے اور ابراہیم علیہ السلام نے جس کی تعمیر نو کی تھی۔ تو یہاں ان کے لیے آگے پھر یہ وعدہ تھا کہ تم نے قوم کی حیثیت سے یہاں آباد ہوگے، اللہ تعالیٰ کی معیت تمہیں حاصل رہے گی، تمہارے اندر پیغمبروں کی بعثت ہوتی رہے گی، اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہاری اس مقصد کے لیے مدد کریں گے، کیونکہ یہ انہی کا سونپا ہوا مشن ہے جس کے لیے تم جا رہے ہو، اور تمہیں اب اللہ تعالیٰ اپنی شریعت دیں گے، اپنی شریعت دیں گے۔ یہاں یہ در حقیقت ایک عام میں سے خاص کا بیان ہے، یعنی اللہ کی شریعت کیا ہوتی ہے، اس کو تھوڑا سا سمجھ لینا چاہیے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ دین کی جو ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یعنی ایک تو وہ علوم و فنون ہے جو ہم اپنی عقل سے سیکھتے ہیں، وہ ہمارے دنیوی علوم و فنون ہے، وہ ہماری دنیوی زندگی کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے لیے معیشت کے اسباب پیدا کرنے ہوتے ہیں، اپنی سیاسی زندگی کو منظم کرنا ہوتا ہے، سہولتیں پیدا کرنی ہوتی ہیں، آفات کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے، بیماریوں کے علاج کرنے ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ساری ضرورتیں بہت سے علوم کو پیدا کرتی ہیں۔ اس کے مقابل میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت ان میں سے کسی مقصد کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت قیامت میں سرخروئی کی تیاری کے لیے، یعنی اس میں دعوت بھی اسی کی دی جاتی ہے کہ تم اپنی دنیا کی زندگی میں جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن یاد رکھو اس دنیا کی زندگی کا خاتمہ موت پر نہیں ہوگا۔ اس کے بعد ایک نئی دنیا پیدا ہونے والی ہے، اس میں تمہیں اٹھایا جائے گا، وہی اصل دنیا ہے، اسی میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا کمال بھی ظاہر ہوگا، اسے نقائص سے پاک کر دیا جائے گا۔ وہ ابتلا اور امتحان کی دنیا نہیں ہوگی، وہ جزا و سزا کی دنیا ہوگی۔ اس میں تم آباد ہونا چاہتے ہو اور فردوس اس کا حاصل کرنا چاہتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، تو تیاری کرنی ہوگی۔ اور وہ تیاری کیا ہے، اس کو قرآن مجید ایک لفظ میں کہتا ہے تزکیہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا کر رکھنا ہوگا۔ اس پاکیزگی کے لیے علم میں بھی بہت سی چیزیں ہیں جن کو درست کرنا ہوگا، اور عمل میں بھی، دونوں پہلوؤں سے۔ تو علم و عمل کو پاکیزہ بنانے، یا دوسرے لفظوں میں کہیے
انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کو پاکیزہ بنانے کے لیے، پاکیزہ بنانے کے لیے، یہ اس کا موضوع ہے۔ کیا کیا چیزیں کرنی ہیں؟ اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو ایمانیات کی نوعیت کی ہیں، یعنی یہ چیزیں تم مانو گے، اس طرح مانو گے، مثال کے طور پر یعنی اللہ کو مانو گے اور اس طرح مانو گے کہ تنہا اسی کو مانو اور اس پر ایمان میں کوئی شرک کی آلودگی نہ ہو، یہ پاکیزہ بنانا ہے ایمان کو۔ تو یہ میں نے ایک مثال دے کے اس کو واضح کیا۔ چنانچہ ایمانیات ہے اور دوسری بڑی چیز اخلاقیات، ان دونوں کے مجموعے سے دین کی حقیقت وجود میں آتی ہے، اصلاً دین وجود میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کا جو تقاضا کیا ہے ہم سے، اس کا ظہور ہوتا ہے، اصل دین یہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ رہنمائی فرما کر بعض چیزوں کو، یعنی دین میں جو اخلاقیات سکھائے گئے ہیں یا جو ہدایات دی گئی ہیں، ان ہدایات میں سے بعض چیزوں کو ایک باقاعدہ ضابطے کی صورت دے دیتے ہیں۔ ہم بھی دنیا میں یہی کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، ایک اخلاقی اصول ہے کہ آپ اگر باہر نکلے ہیں اور آپ کے پاس کوئی ایسی سواری ہے جس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کی جان کی حفاظت کی ضمانت دیں۔ یہ اخلاقی اصول ہے۔ یہ کسی بھی شخص کو آپ بتا دیں اور اس پر چھوڑ دیں کہ وہ اپنے طریقے پر احتیاط کرے، تو اپنے طریقے پہ احتیاط کرے، اس کا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہاں کوئی قانون ضابطہ نہیں ہے، ابھی ایک اخلاقی ہدایت ہے جو دے دی گئی، اس کو آپ پھر ضابطے میں بدلتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بتائیں گے کہ جب تم باہر نکلو گے تو راستے پر ایسے چلو گے، مڑنا ہوگا تو اس طرح مڑو گے، فلاں اشارہ کرو گے، یا فلاں راستے میں ان چیزوں کا خیال رکھو گے، ان کی پابندی کرو گے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ اخلاقی اصول نے ایک ضابطے کی صورت اختیار کر لی۔ انسانی معاشرے بھی یہی کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے یہاں عرف ہوتے ہیں، رواج ہوتے ہیں، رسوم ہوتی ہیں، تہوار ہوتے ہیں، ان میں یہی کیا جاتا ہے۔ یعنی انسان کو مسرت حاصل کرنے کے لیے ویسے تو اس میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، یعنی شادی کی تقریب ہے تو بس جیسے چاہیں، جس کا جی چاہے ناچ اٹھے، جس کا جی چاہے گانے لگ جائے، جس کا جی چاہے کھانا کھائے، لیکن اس کو ہم ایک رسم میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہی چیز ہے کہ ہم نے اس کو ضابطہ بند کر دیا، تو ضابطہ بندی کا نام شریعت۔ یعنی یہ فرق اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں جیسے قرآن نے کہا ہے، کتاب ہی کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے حصے کا نام الحکمت ہے، یعنی جس میں دین کا فلسفہ، دین کی بنیادی حقیقت بیان ہوئی ہے۔ اس میں دو باب ہیں، ایمانیات اور اخلاقیات، یہ اصل دین ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد الکتاب، قرآن اس کو الکتاب کہتا ہے، یا شریعت کا باب شروع ہوتا ہے۔ اس میں 10 عنوانات ہیں جن کے تحت پھر اللہ تعالیٰ نے جو قانون دیا ہے یا جو ضابطہ بندی کی ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ معاشرت میں کیا ہے، سیاست میں کیا ہے، دعوت میں کیا ہے، جہاد و قتال میں کیا ہے، رسوم و آداب میں کیا ہے، وہ پھر آگے بیان ہوئی۔ تو ان کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ اللہ تمہیں اب شریعت دے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو دین کی ہدایت ہے وہ ایمانیات اور اخلاقیات کی صورت میں تو سب پیغمبروں کے ہاں موجود تھی۔ اسی طرح سے جو کچھ بنیادی نوعیت کی چیزیں شریعت کی ہیں وہ بھی پہلے دی جا چکی تھی، جیسے نماز ہے، قربانی ہے، روزہ ہے، عبادات کی نوعیت کی چیزیں، یا کچھ بدن کی تطہیر وغیرہ کے احکام جن کو رسول اللہ نے بیان کیا کہ یہ تو گویا فطرت کا اولین تقاضا ہے، پہلے دن ہی دے دیے گئے۔ یہ انفرادی زندگی سے متعلق کچھ چیزیں تھیں، یہ موجود تھیں پہلے سے، سیدنا ابراہیم کے زمانے سے موجود تھیں، بلکہ اس سے بھی پہلے۔ لیکن پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں اجتماعی زندگی کے بارے میں قومی حیثیت سے ایک قوم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت، یعنی یہ وہ شریعت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہ عام کے مقابلے میں خاص کا بیان ہے، اس کا وہ حصہ ہے۔ ہمارے ہاں بھی قرآن مجید میں جو انفرادی زندگی سے متعلق پہلے سے شریعت چلی آ رہی تھی وہ نہیں بیان ہوئی، وہ تو اسی طرح ہے، وہ رسول اللہ نے جاری کر دی، کیونکہ پہلے سے لوگ اس سے واقف تھے۔ نہ نماز ان کے لیے کوئی نئی چیز تھی، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، یہ سب چیزیں پہلے سے موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم کی اولاد بڑے اہتمام سے یہ سب کام کرتے تھے،
یعنی انہوں نے تو اپنی پوری زندگی کو انہی عبادات کے ساتھ خاص کیا ہوا تھا، لیکن قرآن میں پھر کیا بیان ہوا ہے؟ اگر غور کر کے دیکھیں تو وہی اجتماعی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہے، زیادہ تر وہی بیان ہوئے ہیں۔ انفرادی معاملات میں صرف غلطیوں کی اصلاح قرآن نے کی، یعنی یہ بتایا ہے کہ کہاں کوئی تم طلاق دینے میں غلطی کر رہے ہو یا فلاں معاملے میں کیا کوتاہی ہو رہی ہے، اس کو لیا ہے۔ تو یہ وعدہ ان کے ساتھ کیا گیا۔ اس وعدے کا ایک مطلب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دین کی دعوت پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں ایک قوم کی دعوت بننے والی ہے، اور اس قوم کو اقتدار حاصل ہونے والا ہے۔ چنانچہ اسی وجہ سے قرآن یہ بتاتا ہے کہ اس سے پہلے جتنے رسول بھی آئے ہیں، کسی پر دو ایمان لائے، کسی پر چار، کسی پر گھر والے بھی ایمان نہیں لا سکے۔ چنانچہ کوئی تہذیبی نوعیت کا بڑا انقلاب نہیں آ سکا۔ تو پہلی مرتبہ ایک مسلمان قوم تیار ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کم و بیش 500 سال تک ان کو بڑے ابتلا سے گزارا کہ اب یہ تیار ہو گئے ہیں، مشقت کے عادی ہو گئے، اب ہمت کریں گے اور آگے کے مراحل طے کر سکیں گے۔ تو اس کے لیے یہ بشارت دی گئی کہ یہ قوم اب نکلے گی، اور اللہ تعالیٰ اب اس کو اجتماعی زندگی کے بارے میں اپنی شریعت دیں گے، اور یہ شریعت دیں گے تو کیا آسمان پر معلق رہے گی؟ اس کے اندر بڑی بشارتیں چھپی ہوئی ہیں، یعنی اب سلطنت ہوگی، اب حکومت ہوگی، اب یہ سب مل جائے گا۔ یہی وہ چیز ہے جس کو جب اللہ کے آخری پیغمبر کو شریعت دی گئی مدینے میں، تو یہ کہا گیا کہ اللہ نے اب وعدہ کر لیا ہے کہ اب اس زمین کی بادشاہی منتقل کر دی جائے گی۔ تو یہ بالکل وہی جگہ ہے جہاں بنی اسرائیل سے یہ خطاب کیا گیا، تو یہ بڑا وعدہ ہے۔ وہاں پر بھی دیکھیے یہی الفاظ ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا، یعنی صحابہ کرام کو بھی یہ اللہ نے وعدہ کیا ہے تمہارے ساتھ کہ اس سرزمین کی بادشاہی اب تمہیں دے دی جائے گی۔ اور ان کے بارے میں بھی بالکل وہی الفاظ ہیں، وعدنکم جانب الطور الایمن، اور تم سے طور کے مقدس کنارے کا وعدہ ٹھہرایا کہ وہاں تک تم پہنچو گے، وہاں پر پھر ہم ایک نئی دنیا پیدا کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ اس کی تفصیلات ابھی آگے مزید آئیں گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔